بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر انتہائی خوبصورت انداز کے اندر تذکرہ موجود ہے، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے بادشاہ اس کے گھر میں رہتے تھے، تو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تو جس بادشاہ کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے ان کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اور تمام دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو ہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ ہے۔ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک جو اس وقت کا بادشاہ ہے، جو میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر بہترین ٹھکانہ دیا اور بہترین اس نے مجھے رہائش دی۔ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں اسی کے گھر کے اندر خیانت کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ جب زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ لالچ کی، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مقدس نفس کو پھسلانے کی کوشش کی، اور اس کے دل میں تھا کہ میں ان کو اپنا آپ پیش کروں گی۔ تو انسانی فطرت کے مطابق جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ تنہائی کے اندر مرد اور عورت ہوں تو مرد عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو یہ میرے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کریں گے۔ زلیخا کے مکان کے یکے بعد دیگر 7 دروازے تھے، اور جو زلیخا نے تمام کے تمام بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور میری خواہش کو پورا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی بات سن کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ اور اس قباحت سے محفوظ رکھے۔ بے شک عزیز مصر جو وقت کا بادشاہ ہے کتفیر، اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر رہائش دی، میری اچھے طریقے کے ساتھ تربیت کی، پرورش کی، تو میں اس کے اہل خانہ کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے نبی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے احسان کو مانتے ہیں اور کسی کے گھر کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک عورت نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنا ارادہ ظاہر کر دیتے۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی نہ بنایا ہوتا، اگر آپ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم تھا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو پھیر دیا اور بے حیائی کو جو ہے وہ پھیر دیا۔ انہ من عبادنا الصالحین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان برائی سے بچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مرد یعنی اجنبی مرد اور اجنبی عورت جب یہ دونوں تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ہمارا یوسف علیہ السلام کے اوپر کرم تھا کہ ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا، اور بے شک وہ پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ بدکاری سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا ٹھیک ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا، ایک زبان ہے اور دوسرا شرمگاہ۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو اور زنا نہ کیا کرو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بہت ساری احادیث پاک جو ہے اس معاملے کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازوں کی طرف دوڑے تو 7 دروازے تھے، اللہ کے کرم سے ایک ایک دروازہ اللہ کی قدرت سے خود بخود کھلتا گیا، حالانکہ ان کو تالے لگائے گئے تھے۔ یہ ادھر سے نبی کا معجزہ تھا اور دوسرا اللہ کی قدرت ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی قدرت سے سارے دروازے کھل گئے، اور جب آخری دروازے پر پہنچے تو وہاں پر عزیز مصر جو دروازے کے اوپر موجود تھا، اور وقدت قمیصہ من دبر، زلیخا جو تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جب زلیخا نے آخری دروازے پر اپنے شوہر عزیز مصر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ من اراد باہلک سوءا، کہ اس کا کیا ارادہ ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کی بیوی کے اوپر جو ہے وہ زنا کرنا چاہتا ہے یا برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ الا ان یسجن وعذاب علیم، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ قید کے اندر ڈال دیا جائے یا اس کو جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اس جو ہے وہ عورت جو زلیخا تھی اس نے یہ مکر کیا، اپنی بات کو جو ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پلڑے میں ڈالنے کی کوشش کر دی۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی کا ڈر نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، کہ یہ زلیخا جو ہے اس نے مجھے جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھے جو ہے وہ زنا کی طرف ترغیب دینے کی کوشش کی۔ وشاہد شاہد من اہلیہا، اب بادشاہ جو اس بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر صرف ایک بچہ تھا 4 ماہ کا جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، بچہ بول کے بتائے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا یہ تو چھوٹا بچہ یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو بچے نے کلام کیا اور اللہ کے نبی کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور کہنے لگا بچہ یہ کہنے لگا، اب یہ بچے کا کلام جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، بچہ کہنے لگا ان کان قمیص قد من قبول فصادقا، اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہے، اگر تو سامنے سے قمیض پھٹی ہے تو فصادقا، پھر زلیخا سچی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہوں گے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پٹی ہے فَكَذَبَتْ، پھر زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف جو ہے وہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب بادشاہ نے قمیض کو دیکھا کہ تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، ظاہر بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب آگے دوڑے تھے تو اس نے پیچھے سے جو ہے وہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کی،
لی تو جب دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پٹی ہے قال انہ من کیدکن، تو وقت کا بادشاہ کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا کہ یوسف سچے ہیں اور تم جو ہے وہ مکر کر رہی ہو، ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب آپ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ چند ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر کلام کیا، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والے یہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا 4 ماہ کا بچہ تھا، اس نے کلام کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی حمد بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں کلام کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا۔ اس عورت کا بچہ جس پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور وہ بے گناہ تھی، یہ بھی بخاری شریف کے اندر آتا ہے، خیر اس کا بھی کبھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو اس عورت کے بچے نے جو ہے وہ کلام کیا۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنگھی کرنے والا بچہ مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتے ہی نبی پاک کی نبوت کی گواہی دی، اور جریح راہم، یہ راہب تھا جریح جس سے ایک غلطی ماں کی نافرمانی ہوئی تھی تو اس کے اوپر پھر زنا کی تہمت لگ گئی اور لوگوں نے اس کا جو کلیسا تھا وہ تمام گرا دیا اور اس کو جب سزا ہونے لگی تو ایک بچے نے پھر جریج جو ہے راہب جو تھا اس کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اب عزیز مصر کہنے لگا یوسف آردن ہادا، اے یوسف یہ میری بیوی ہے اور میری عزت کا خیال رنگ اور اس سے اعراض کر، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اس نے زلیخا کو بھی یہ کہا کہ تو جو ہے خطا کرنے والوں میں سے ہے اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کر اور آئندہ جو اپنے گناہ سے معافی مانگ اور توبہ اور استغفار کر، انک من الخاطئین، کیونکہ تو گناہ کرنے اور خطا کاروں میں سے ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک۔